بیان دریافتن حقیقت نفس امارہ بار صاحبان تکلم کو کنا ہاں دیکھے دا زیر چیتا ویلی چی دا اضافت تپاری کنا در بیان دریافتن حقیقت نفس امارہ اگر پہ زیرو نکڑی دی مڑا تو نشتا پہ ویلی کا پیزانتا در بیان دریافتن حقیقت نفس امارہ چوشو تر مرغ شناسی نفس را نے کشک بارو ونا پرد بر ہوا گرب پر گویش گوید اشترم ورنہی بارد بگوید توائرم چو گیا ہے زہر رنگش دلکشاس لیک تعمش تلخ و بویش ناخوشاس گربتوات خواہش سستی کند لیک اندر معصیت چستی کند نفس را آبہ کے در زندان کنی ہر چھ فرمایت خلاف آکنی کام نفس بد با آوردن خطاس زان کی دشمن را بپروردن خطاس نیس درمانش کو جز جوع آتش تاکی سازی رام اندر تو آتش چون شتر در آئی و بارکش بار طاعت بر در جبارکش بار ایزد را بجا باید کشید ورنہ ہم چوسک زبا باید کشید صبر کو ملا غلام در بیان دریافتن حقیقت نفس امارہ نفس امارہ کی حقیقت کی تلاش کے بیان میں کہ بھئی نفس امارہ کی حقیقت کو کیسے پاؤ گے، کیسے تلاش کرو گے، کیسے ملے گی اس کی حقیقت، وہ ہے کیا چیز؟ کہتے ہیں اصل بات یہ کہ چون شتر مرغ شناس این نفس را کہ شتر مرغ کی طرح جان اس نفس امارہ کیسے سمجھو کہ یہ نفس امارہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں یہ جیسے شتر مرغ ہوتا ہے نا، یہ ایسی چیز شتر مرغ کی طرح سمجھ اس کو بس۔ شتر مرغ اصل میں ایک پرندہ ہے کہ اس کے پر بھی ہیں، اڑنے کے لیے پر بھی ہیں، تو لیکن اس کے پیر اور اس کی گردن جو ہے یہ اونٹ کی طرح ہے، پیر بھی اونٹ کی پیروں کی طرح، گردن بھی اونٹ کے گردن کی طرح، اور پر بھی لگے ہوئے۔ تو اس نفس امارہ کو بھی ایسا سمجھو یہ مرکب مجموعہ ہے جیسے، ہاں کس بات میں؟ کہ اس بات میں کہ نیک شد بارو نہ پرد بر ہوا، کہ وہ شتر مرغ جو ہے نیک شد بار، جب اس کو کہتے ہوئے کہ یار تم تو اونٹ ہو نا، تو اونٹ کے اوپر تو لوگ بار لادتے ہیں، تو میں تیرے اوپر وہ لکڑی میں نے پہاڑ میں کاٹی ہے، جاؤ تمہیں لے جاتا ہوں، وہ لکڑی لاد کر تمہیں لاد دوں گا، تو لانا پڑے گا، سمجھئے؟ تو بار بھی نہیں کھینچ سکتا، بار بھی نہیں لا سکتا۔ اچھا جب اس کو دیکھتے ہو کہ یار اس کے تو پر ہیں، اڑ جا نہ بے وقوف، اڑ جا، تو اڑتا بھی نہیں، ہاں نہ پرت بر ہوا نے کشد بار، نہ تو بار کھینچتا ہے اور نہ ہوا میں اڑتا ہے، یہ ایسی ایک بلا ہے، اور بس یہ۔ اچھا اب کہتے ہیں کہ گر بپر گویش گویت اشترم، اگر تو اس کو کہتا ہے کہ یار تیرے تو پر ہیں، اڑ جا، تو اس کو کہتا ہے کہ بپر اڑ جا، تو گوید اشترم، کہتے میں تو اونٹ ہوں،
یہ میرے گھر کو دیکھو نا، میں تو اونٹ ہوں، تو اونٹ اڑتے ہیں؟ اچھا تو میں تو اونٹ ہوں. اچھا ورنی ہی بارش بگویت طائرم، اور تو کہ اچھا تو اونٹ ہے تو چلو میں تیرے اوپر 10 مان کا بار لادتا ہوں. تو بگویت پھر کہتا ہے طائرم، اور یار میں تو پرندہ ہوں. دیکھو تو پرندے کے اوپر کوئی بار لاتا ہے، ادھر سے بھی جان چھڑاتا ہے اور ادھر سے بھی جان چھڑاتا ہے. یہ نفس امارہ ہے، ایسی چیز سمجھو بس. شتر مرغ کی طرح اس کو جان. چو گیا زہر رنگش دلکش است، یہ خبیث ہے نا یہ نفس امارہ، یہ وہ تلخ گیا کی طرح ہے، تلخ گھاس کی طرح. سو ہوتا ہے گنڈیریا ہوتا ہے کسی ہوتا ہے مردار بوٹے ہوتے ہوئے ہاں میخی چیز اس کی بنگی پکی. وہ ایک پودا نکلتا ہے نا، یہ گیا زہر، یہ تعبیر کی انہوں نے. وہ تلخ سا پودا ہوتا ہے لیکن وہ سبز بڑا ہوتا ہے، اس کی سبزی جو ہے نا وہ سبز بڑا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اس نفس کو جان لو چوں گیا ہے زہر، ہاں ایسا ہے یہ. رنگش دلکش است، کہ اس گیا زہر کے رنگ کو دیکھو تو وہ تو دلکش رنگ ہے اس کا، سبزی اس میں بہت ہے، رنگ تو اس کا بڑا خوبصورت ہے. لیکن طعمش تلخ و بویش ناخوش است، لیکن اس کا ذائقہ کڑوا، تلخ ذائقہ اس کا کڑوا ہے. وہ بویش ناخوش است، اور اس کی بو بدبودار ہے. ناخوش اچھا نہیں ہے، نہ اچھا ہے، نہ اچھا یعنی اچھا نہیں ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو نفس بھی ایسا ہی ہے یار، یہ نفس ہے ہمارا بھی، وہ گند بوٹی کی طرح ہے. سمجھ میں آئیے؟ ظاہر کو دیکھو تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور بڑا سبز گیا ہے، بھائی سبز گھاس ہے. گر بطاعت خوانیش سستی کو نہ لو، اس نفس امارہ کو اگر بلاتے ہو طاعت کی طرف، گر بطاعت خوانیش، اگر طاعت کی طرف خوانیش بلایا تم نے اس کو تو کیا کرتا ہے؟ سستی کو نہ، سستی کرتا ہے. طاعت میں یار پڑھ لیں گے نماز، یار کیا بات ہے، گھنٹہ ہے ابھی. سمجھائیے؟ تو طاعت میں اگر بلاتے ہو تو سستی کرتا ہے. لیکن در معصیت چستی کو نہ دو، لیکن گناہ میں بڑی چستی کرتا ہے، گناہ کے لیے بڑا بیدار ہے. یہ نفس ہمارا سمجھ میں آ گئی ہے. نفس را عام بہ کے در زنداں کنی، اس نفس ہمارا کے لیے یہ بہتر ہے کہ در زندان کنی، کہ اس کو قید میں بند کرو. زندان جیل خانے کو کہتے ہیں. اس کو قید میں، اس کو خبیث کو چھوڑتے ہو تو یہ پھر خرابی کرتا. ہر چی فرمایت خلاف آنکنی، اور جو کچھ بھی یہ نفس کہتا ہے نا اسی کا خیر، اس کی مخالفت کرو. یہ کہتا ہے مجھے آج تو مرغا کھلاؤ یار، وہ اس کو زہر کھلا دو. سمجھ آئی نا؟ کہتا ہے یار آج مچھلی کھلا دو، اس کو زہر کھلا دو. اس کی مخالفت کرو. وقاص سمجھو نہیں؟ یہ پیر کبھی تم کہتے مچھلی کھلاؤ،
کبھی کہتا ہے مرغا کھلاؤ، تو جو کہتا ہے اس کی مخالفت کرو. عائشہ میں ہر چے فرمایت خلاف آنکنی کام نفس بد براوردن خطاست. کام نفس بد، برے نفس بد، برے نفس کا کام براوردن پورا کرنا خطا ہے، غلطی ہے. برے نفس کے فرمائش کو پورا کرنا خطا ہے، غلطی ہے. کیوں غلطی ہے؟ کہتے زاں کے دشمن را بپروردن خطاست، کہ دشمن کی پرورش کرنا غلطی ہے. دشمن کی پرورش کرنا، دشمن کو پالنا، دشمن کو سیر کرنا، دشمن کو ہر طریقے سے خوش رکھنا، یہ غلطی کر رہے ہو بھائی، وہ تو کل تجھے مارے گا. بھائیوں میں نیس درمانش بجز جوع عطش، ہاں نہیں ہے اس کا رکھنا بغیر، یعنی اس کی سزا اس کو رکھنا. کیسے رکھنا؟ بجز جوع عطش، بغیر بھوک اور پیاس کے. بس اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو بھوکا رکھو، پیاس میں رکھو، تاکہ سازی رام اندر تو آتش، تاکہ کر دے تو اس نفس کو رام، تابیدار، فرمان بردار. رام مانے ہاں فرمان بردار. اندر تو آتش، طاعت کے اندر، اس کے طاعت کے اندر اس کو رام کرنا جبھی ہوگا، اس کو فرمان بردار بنانا جبھی ہوگا کہ اس کو بھوکا پیاسا رکھو گے تو یہ بات مانے گا. پھر مست کرو گے تو پھر تو یہ قابو میں آنے والی چیز نہیں ہے. چون شتر در رہ درائی دراؤ بار کش، بار طاعت بردری جبار کش. چون شتر در رہ درائی و بار کش، جیسے اونٹ ہے جب وہ راستے میں آ جاتا ہے اور وہ بار کھینچتا ہے. اونٹ ہے راستے میں بار لے جاتا ہے، بوجھ لے جاتا ہے، ہاں تو بھائی بار طاعت بردری جبار کش، جب تو نے تکلیف تو برداشت کرنی ہے، بار تو لے جانا ہی ہے. راستے میں زندگی کا سفر تو نے طے کرنا ہی ہے، بار تو کھینچنا ہی ہے، تکلیف تو نے کرنی ہی ہے. تو پھر یار وہ اچھی تکلیف برداشت کرو. کون سی؟ بار طاعت بردری جبار کش. تو طاعت کا بوجھ جو ہے، فرمان برداری کا بوجھ جو ہے، وہ جبار کے دربار تک کھینچ کے لے جانا. سمجھ آئیے؟ تو باری تعالی کی طاعت کا جو بوجھ ہے وہ برداشت کر، یہ بہترین بوجھ ہے، اچھا ہے، فائدہ ہوگا. باری ایزد را بجاں باید کشید. باری ایزد، ایزد مانے باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا جو بوجھ ہے، ہاں را بجاں باید کشید، باری تعالیٰ کے بوجھ کو جان پر کھینچنا باید چاہیے. سمجھ آئیے؟ یعنی باری تعالیٰ کی فرمان برداری کا جو بوجھ ہے وہی برداشت کرنا چاہیے، وہی اٹھانا چاہیے. ورنہ ہم چو سگ زباں باید کشید، ورنہ اور اگر باری تعالیٰ کی اطاعت کا بوجھ تو نے برداشت نہ کیا تو پھر ہم چو سگ، ہاں کتے کی طرح، زبان باید کشید، زبان تم نے باہر نکالی ہوگی. دیکھو کتے کو جب تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کی زبان اتنی باہر نکل آتی ہے. کہتے یہی حال پھر تیرا ہوگا. اگر باری تعالیٰ کی
طاعت کے بار اور بوجھ کو تم نے برداشت نہ کیا تو پھر کتے کی طرح تیری زبان مشقت میں اور تکلیف میں جہنم میں بار نکلی ہوگی. عذاب کے اندر جب مبتلا ہوگے نا تو پھر وہ کتے کی طرح زبان باہر نکلی ہوگی. تو اس سے بہتر ہے نا ابھی سے فکر